بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم زاہد حسین سید اور مرحومہ تنویر النساء بیگم اور ان کے گھر کے تمام مرحومین، شہدائے ملت، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. بسم اللہ الرحمن مریضوں کی شفا یابی کے لیے حیدر مظہر صاحب مریض ہیں. تمام مریض جو آپ کے ذہنوں میں، عزیز و اقارب میں، پڑوسیوں میں جو مریض ہیں، ان سب کی شفا عاجلہ و کاملہ کے لیے بآواز بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ پروردگار عالم اپنے نبی سے، اپنے حبیب سے مخاطب ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہے کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. میرا کام خلیفہ، رسول، امام، نبی بنانا ہے. میں جائل ہوں، اس میں فاعل زمانہ بردار نہیں ہوتا. مدرسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں عزیزو، اس میں فاعل تینوں زمانوں کے لیے ہوتا ہے. ضارب طے نہیں کر پائیں گے کہ یہ ماضی میں ضارب تھا، یہ حال میں ضارب ہے. ضارب ہے، مارنے والا ہے. اسی طرح جائل، میں بنانے والا ہوں. پہلے بھی جتنے بنائے ہیں میں نے ہی بنائے ہیں، اور بعد میں جتنے بنائے میں نے بنائے، اور آئندہ بھی جو بناؤں گا میں ہی بناؤں گا. کام میرا ہے. ابھی یہ مائک ہی اگر خراب ہو جائے تو سب اٹھ کر اگر جائیں گے تو اور بگاڑ دیں گے جی. اسی کو بلایا جائے گا جس کا کام ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. جس کا جو کام ہو اسے کرنا چاہیے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ بنانا میرا کام ہے.
اللہ بنانے والا ہے، بننے والا نہیں ہے۔ کوئی خالق کو، اللہ کو بنا نہیں سکتا، جو بنا دے پھر وہ خود خالق ہو جائے گا۔ تو جو اللہ بناتے ہیں اور پھر اسی کی پوجا کرتے ہیں، میں ان پڑھے لکھے اور ظاہری اعتبار سے دانشوروں سے مخاطب ہوں کہ جو اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے الہوں کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیں گے؟ آپ نے انہیں بنایا ہے، خود بنایا اور خود عبادت کر رہے ہیں۔ بنانے والا اللہ ہے، جائل، اللہ جائل ہے، اللہ بنانے والا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا کام بنانا ہے۔ دیکھیے، جو چیز کسی بڑے کو اچھی لگے اسے پھر چھوٹے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دسترخوان پہ غذائیں رکھی ہوں اور کوئی ہمارا بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھا ہو اور وہ اسے استعمال کرنا چاہے تو پھر چھوٹوں کو، ماتحتوں کو، نوکروں کو، توجہ ہے، خادموں کو، مخلوق کو پھر اس چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے بڑے کو پسند ہے۔ ایک یہ صفت جائل کی یا صنعت کی کا جو عنوان ہے، صانع اور جائل اور خالق، یہ اللہ کو بہت عزیز ہے، وہ بنانے والا ہے۔ لہٰذا خبردار کوئی اور اس کام کو کرے گا تو اگر اپنے جیسے کے بارے میں کر رہا ہو تو بے ادب شمار ہوگا، اور خالق کے بارے میں کر رہا ہو تو کافر شمار ہوگا۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ بنانا پروردگار عالم کو، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ مجھے کسی وضاحت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے ذرا محمد و آل محمد۔ کسی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، بنانا اللہ کا کام۔ اسی طرح یہ صانع ہونا، یہ خالق ہونا، یہ جائل ہونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ جائلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ یہ بنانے والے جتنے کام ہیں اللہ نے کیے ہیں، اور ظاہر ہے جو جیسا ہوگا اپنی صفت کا مظہر بنائے گا۔ آپ ایک چیز بناتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے بنائی ہے۔ کلام بتاتا ہے کہ جوش کا ہے یا غالب کا ہے یا اقبال کا ہے۔ اسلوب بتاتا ہے کہ کس کا ہے، اسلوب بتاتا ہے نا کہ یہ کلام کس کا ہے۔ بعض اوقات تو تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہیں معلوم کہ اس خمسے میں میرے مضمون میں بات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ حضرت عباس نے مکۃ المکرمہ سے ہجرت کے موقع پر امام حسین کے حکم پر خانہ کعبہ کی چھت پر سوار ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اگر میرے مضمون میں خمسے میں آئی بات تو اس کو میں شاید ذکر کر جاؤں۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس خطبے کو جب میں پڑھ رہا تھا تو نہج البلاغہ کے خطبوں میں اگر اس خطبے کو رکھ دیا جائے تو فرق معلوم نہیں ہوتا کہ بیٹے کا کلام ہے یا بابا کا کلام ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب کے خطبوں کو، امام سجاد کے خطبوں کو اگر نہج البلاغہ کے خطبات کے ساتھ رکھ دیا جائے تو یہ فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، کیونکہ مشرب سب کا ایک ہے، جہاں سے غذا لی ہے وہ ایک ہی جگہ ہے۔ توجہ ہے برات کی؟ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم کو یہ صفت جس کو کہہ لیجئے کہ خالقیت کی اور جائل ہونے کی صفت ہے، یہ اللہ کو عزیز ہے، یہ اسے پسند ہے، اور جو چیز اسے پسند ہو کسی اور کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ بات کر رہا تھا میں، کسی اور کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صفت ہے اس کی جو اسے بہت عزیز ہے، اور وہ ہے ربوبیت۔ اسے صفت ربوبیت بہت عزیز ہے، لہذا قرآن مجید کے اندر موجود انبیاء کرام کی دعاؤں کو اگر آپ ایک ردیف میں لے آئیں، اس کی فہرست بنائیں، معجم المفہرس سے نکال لیں۔ اب تو سافٹ ویئر ایجاد ہو گئے ہیں، قرآن آپ کمپیوٹر میں اس کا سافٹ ویئر ڈال کر آپ تلاش کر سکتے ہیں، ایک لفظ لکھیے یا آیت کا ایک حصہ لکھیے تو ساری آیات وہ ایک جگہ دے دے گا آپ کو۔ تو اب تو آسان ہے، طالب علموں سے بات کر رہا ہوں، اب تو بہت آسان ہو گئے ہیں بہت سارے کام۔ پہلے استخراج بھی مشکل تھا اور استنباط بھی مشکل تھا، اب استخراج آسان ہو گیا ہے مگر استنباط بہرحال موجود ہے، اس لیے کہ کمپیوٹر استنباط نہیں کر سکتا،
کمپیوٹر آپ کو نکال کر تو دے دے گا مواد اور مطالب کو، مگر ان کو جوڑ کر نتیجہ کمپیوٹر کا کام نہیں ہے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے اونچی صلوات ہدیہ کریں گے۔ صفت ربوبیت، علماء کرام کو اپنا سبق سناؤ، ان سے دعا لوں۔ جی، صفت ربوبیت پروردگار عالم کو بہت عزیز ہے۔ ان ساری دعاؤں کو جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، اگر انہیں ردیف کیا جائے، ایک جگہ پر رکھا جائے، فہرست اس کی بنائی جائے، تو 100 سے زیادہ دعائیں ہیں جو انبیاء کرام نے بارگاہ پروردگار میں مانگی ہیں، تو وہ ربوبیت کے رشتے سے مانگی ہیں۔ ربنا، ربی، رب، ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے یہ لفظ۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ اگر ہمارے کسی بڑے کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو تو پھر اس کا استعمال کرنا بے ادبی ہے، مسلم بے ادبی ہے۔ ہم راجپوتانے، ہمارے بزرگ راجپوتانے سے پاکستان آئے تھے، رجواڑے سے، تو ہمارے دادا ابرار حسین نقوی جے پور، الور اور ان علاقوں میں بڑے سوسخانوں میں سے شمار ہوتے تھے بزرگ، معشوق علی خان صاحب، عاشق علی خان مرحوم، اور تو اس علاقے کے ایک سوسخان تھے سردار حسین زیدی صاحب، بہت بزرگ اور ایک استاد سوسخان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، اساتذہ میں سے تھے، ان سے پوچھا کہ میرے دادا کا پڑھنا اور آپ کا پڑھنے میں، آپ ان کے کہنے لگے نہیں، وہ ہمارے ہم سے سینئر تھے اور ہمارے اساتذہ میں، استاد تو نہیں تھے لیکن اساتذہ کی صف میں شمار ہوتے تھے۔ تو میں ایک تہذیب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بچوں سے مخاطب ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی، آپ کے، ہمارے سب کے بزرگوں کی ایک تہذیب رہی ہے، بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، اس کے طریقے بڑے سنہرے ہیں، بڑے عجیب اور عظیم ان مثالیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا جی آپ بتائیے میرے دادا کے بارے میں۔ کہنے لگے کہ میں سوز پڑھ رہا تھا، سلام میں نے پڑھا، ان کو میرے سلام کی پڑھت بڑی اچھی لگی، بندش بہت اچھی لگی انہیں، تو مجھ سے انہوں نے مرثیے کے بعد، مجلس کے بعد کہا کہ یہ سلام مجھے دے دو اور یہ بندش بھی تمہاری ہی رہے گی، میں تمہاری ہی بندش کو پڑھوں گا، جبکہ اساتذہ میں سے تھے۔ جی، کہنے لگے بندش بھی تمہاری میں ہی پڑھوں گا اور کلام بھی تمہارا میں پڑھوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کلام اگرچہ اور وہ بندش مجھے اتنی اچھی لگتی تھی، میں اس بندش پر کئی سلام پڑھتا تھا۔ جب میں نے اپنے بزرگ کو دے دیا، مگر جب میں نے اپنے بزرگ کو دے دیا تو پھر میں نے نہ وہ بندش کبھی پڑھی اور نہ وہ کلام پھر پڑھا، اس لیے کہ میں نے یہ ان کو دے دیا، ایک بڑے کو دے دیا۔ عزیزان گرامی، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب اللہ کو صفت ربوبیت بہت اچھی لگتی ہے تو یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب پکارا جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ روک لیا جائے گا حضرت عیسیٰ کو میدان محشر میں۔ اے عیسیٰ، تم نے کہا تھا کہ تمہیں رب مانا جائے۔ حضرت عیسیٰ، آپ تصور تو کریں، حضرت عیسیٰ صفائی پیش کریں گے، سواریاں رکیں گی حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی۔ تم نے کہا تھا تمہیں اللہ بولا جائے، تم نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ تمہیں رب بولا جائے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، میں نے نہیں کہا۔ تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ اپنے مولا کو کسی منزل پر رکوا رہا ہو؟ صلوات بھیجے گا بابا کا بلندر۔ توجہ میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ پیچھے والے بھی میرے ساتھ ہیں؟ ایک صلوات بھیجے گا بابا کا بلندر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تمہارے تو سامنے گزری ہے بات، یہ ساری کائنات تمہارے سامنے ہی بنی ہے، تم نے اسے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سارے ماجرے جتنے بھی از سے آیات شروع ہو رہی ہیں، پیغمبر کو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تمہارے رب کا یہ کہنا تھا، تمہیں یاد ہے جب تمہارے رب نے یہ کہا للملائکہ، ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں لفظ رب پر اور صفت ربوبیت پر آپ کی اس توجہات کو اپنے ساتھ لے کر چلوں، اور آیت کے اوپر بھی غور رہے گا، الفاظ پر بھی غور ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ کے اوپر اگر غور کریں، جیسے ابھی جائل کے اوپر ہم نے غور کیا، اذ کے اوپر غور کیا،
ایسے ہی صفت ربوبیت اللہ کو بڑی عزیز ہے۔ دعائے کمیل میں بھی مولا کائنات نے بار بار اس صفت سے مولا کو یاد کیا ہے، یعنی اللہ کو یاد کیا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اور حدیث کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے اللہ کو رب کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے لبیک لبیک، اے میرے بندے میں تیرے پاس ہوں، میں تجھے جواب دے رہا ہوں، تو مجھے اپنے ارد گرد دیکھ لے، میں کوئی دور نہیں ہوں تجھ سے، میں تیری رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے صحراؤں میں، بیابانوں میں، دروں میں، پہاڑوں میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ ذرا اپنے اوپر ہی غور کر لے، میں تیرے ساتھ ہی کھڑا ہوں، میں کہیں گیا ہی نہیں ہوں، تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا قرآن مجید کی دعاؤں کو اگر ہم ایک جگہ پر کر کر اس پر غور کریں تو انبیاء کرام نے جس انداز سے اللہ کو یاد کیا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے اور میرے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ وجعلنا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یا اللہ میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے جو تیری مسلمان ہو۔ عجب عجب ہے، یہاں لک لکا لکا کہہ کے حضرت ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں جی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، جی میں رک رہا ہوں تو لک کہہ رہا ہوں، اگر جاری رکھیں گے تو لکا، یا اللہ اپنا مسلمان قرار دے مجھے اور میرے اسماعیل کو، یا اللہ میری ذریت کو میں امت مسلمہ اپنا مسلمان میری امت میری ذریت کو قرار دے۔ جی مسلمان ہونا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ عاشقانہ دنیا ہے، یہ وارفتہ دنیا ہے، اس میں قربانی کا پہلو اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کا مسلمان ہونا بہت مشکل کام ہے۔ ایک زاویے سے یا اللہ میری ذریت کو اپنا مسلمان قرار دے، میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے۔ بڑا خیال ہے حضرت ابراہیم کو اپنی ذریت کا، جب امامت مل رہی تھی تب بھی کہا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت میں سے، اور یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ میری امت میری ذریت میں امت مسلمہ قرار دے۔ عزیزان گرامی آپ کی توجہات بھرپور ہیں، ایک منزل پر آپ کو روک رہا ہوں۔ دو مرحلوں پر انسان پہچانا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر ہمیں تو کہتے ہیں کہ تقیہ کرتے ہیں، شاید ہی پاکستان میں کوئی ملے جو تقیہ نہ کرتا ہو، اور ابھی تو کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ جلوسوں میں اور مجلسوں میں کالے کپڑوں میں بھی آئیں گے کچھ کرنے کے لیے، تو یہ تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ہمارے پاکستان کے اندر تو ہر سیاستدان جس کو سیاسی دنیا میں کچھ خود و باش ہو جاتی ہے اور سیاسی دنیا کا کچھ وہ راہی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو بہت چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر میں نے ہاتھ کھول دیے تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا ہاتھ باندھنے پہ تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ویسے ہی میں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت طے ہے، ہم بارہا رو رہے ہیں، ایک مدت سے چیخ رہے ہیں کہ پاکستان کے بعض اداروں کے اندر جو فرقے کا کالم ہے اس میں کسی کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، شیعوں کو نقصان ہے۔ یہ فرقے کا کالم کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے بعض اداروں میں جاب کے موقع پر جی فرقے کا کالم ہے، بتاؤ سنی ہو یا شیعہ ہو، کیوں لکھوا رہے ہیں بھائی؟ جس ملک کی ریاست فرقہ واریت کو پھیلا رہی ہو، توجہ کر رہے ہیں؟ سلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ بھائی سلوات آپ کی بہت دھیمی سی ہوتی ہے، ایک اونچی سلوات۔ پاکستان میں ایک عیب ہے، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، اور آپ میں چند شخصیات ضرور ایسی بیٹھی ہیں جو افسر ہونے کے بعد ذرا سا مشکل میں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی ان کا گریڈ بڑھنا شروع ہوا، وہ 17ویں سے 18ویں سے 19ویں سے ہوتے ہوئے 21ویں میں گئے، اور جیسے ہی وہ وزیروں اور سفیروں اور جی بیوروکریسی اور ان افسران کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے، اب انہیں ذرا سا گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ یہ کیسے اظہار کروں کہ میں شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ بھائی آپ کو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ آپ کو اس منزل پر کس نے پہنچایا ہے؟ اظہار کیجئے، تعصب کی بات نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ اس پاکستان کے بانی ہیں، آپ اس پاکستان کے محافظ ہیں،
آپ کسی سے کم ٹیکس نہیں دے رہے اس ملک کو ہر اعتبار سے، اور پھر ہم سے زیادہ تو وفادار اس ملک کا کوئی نہیں ہے کہ جنازے اٹھانے کے بعد بھی ملک توڑنے کی بات نہیں کی. ہم سے زیادہ وفادار کوئی ہے؟ ہم نے تو جابر، ابھی سبا بھائی سے رستے میں بات ہو رہی تھی، ہم نے تو جابر اور ظالم اور بڑے ڈکٹیٹر کے زمانے میں بھی اسٹیٹ سے مخالفت اور بغاوت نہیں کی. توجہ ہے نا؟ مشکل ترین وقت بھی گزارا ہے، تب بھی ہم نے اسٹیٹ کی مخالفت نہیں کی، ہم نے ملک توڑنے کی بات نہیں کی، ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس سے جو ہے وہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچتا ہو. ہم وطنیت کو اور پاکستانیت کو عزیز رکھتے ہیں. توجہ چاروں عزیزان گرامی، ہماری ثقافت ہے، ہمارا انداز ہے، ہماری زندگیاں ہیں. ایران اور عراق سے ہماری روحانیت اور معنویت اور مرجعیت کا تعلق ہے. سیاسی اعتبار سے کبھی بھی ہم نے ان سے رہنمائی نہیں لی. توجہ چاروں عزیزان گرامی، اس انداز سے ہم جینا اور زندگی گزارنا اس ملک میں سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جو افسران ہیں، خوشی ہوتی ہے بعض اوقات جب وہ افسران بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ 2000 آدمی اگر کھڑے ہیں تو وہ بیچ میں اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ جس میں اتنی جرت نہیں پائی جاتی وہ ملت کے لیے آگے جا کے کام کیا کرے گا. تھوڑی سی ہمت کریں، جذباتیت کی بات نہیں کر رہا، ہمت کریں. ہم تو یہ مطالبہ کرنے کو ایک مدت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نصاب تعلیم کے اندر جب کتابیں چھپیں اور کتابوں کے اندر مواد چھپے، خاص طور پہ دینیات کی کتابوں میں، تو آپ نماز کا جب چیپٹر لکھیں، جب نماز کا مضمون لکھیں کہ نماز جو ہے وہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس میں ایک تصویر چھاپیں، آگے ہاتھ باندھے ہوئے پیش نماز کو دکھائیں اور پیچھے سب دکھائیں جو چند کھولے ہوئے ہوں، چند باندھے ہوئے ہوں. ہم آگے ہاتھ باندھے ہوئے پیش نماز کو اس لیے عزیز رکھ رہے ہیں کہ اکثریت آپ کی ہے، ہم اس کا اقرار کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی دل آزاری ہو، مگر پیچھے تصویر دکھائیں، چند آدمی ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، چند کھولے ہوئے ہوں، تاکہ ان بچوں کی تربیت ہو کہ برداشت بڑھاؤ. ہمارے ہاں سب سے بڑی مشکل اس وقت پاکستان کی عدم برداشت ہے. جب تک برداشت موجود تھی مناظرے ہوتے تھے، برداشت نہیں ہے، مناظرے بھی نہیں ہو رہے. مناظرے کو بند نہیں کیجئے، برداشت کو بڑھائیے. اچھا مناظرے ہو رہے ہیں، مذہبی نہیں ہو رہے، سیاسی ہو رہے ہیں. جتنے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، جتنے بھی ٹی وی چینلوں پہ پروگرام آ رہے ہیں، وہ مناظرے نہیں ہے تو کیا ہے؟ مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے، ہر ایک اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ بعض اوقات لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. مناظرے تو پاکستان میں ہو رہے ہیں. یعنی سیاست دانوں میں برداشت ہے، مذہبی جذبہ رکھنے والوں میں برداشت نہیں ہے. برداشت بڑھائیے. جناب محمد اسماعیل دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ادھر عبدالستار توسوی صاحب تھے توسہ شریف کے، پچھلے سال ان کی 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے. یہ بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے. عبدالستار توسوی اس طرف سے ہوتے تھے، اس طرف سے جناب اسماعیل دیوبندی صاحب ہوتے تھے. علماء کرام محسوس کریں اور جو بزرگ موجود ہیں انہیں یاد ہوگا. اور یہ مناظرہ کرتے تھے، ایک بیچ میں حکم ہوتا تھا، وہ فیصلہ کرتا تھا، اس کے بعد ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے یہ دونوں جاتے تھے. جی دوستیاں بھی بہت تھیں، مرنے جینے میں بھی ایک دوسرے کے جاتے تھے. تو عزیزان گرامی، برداشت کی فضا کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے طریقے نکالنے پڑیں گے. صرف تقریر سے، خود صرف نعروں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. قوم کی، ملت کی، لوگوں کی، نسل کی، آئندہ نسل کی، ان بچوں کی تربیت کے طریقے نکالنے پڑیں گے. تو بہت مشکل ہو جاتی ہے جب ہمارے ہاں کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی سیکرٹری بن جاتا ہے تو اسے اپنی جرت کا اظہار کرتے ہوئے ذرا گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوسٹنگ میں مسئلہ ہو جائے. سبھی اس طرح ڈرتے رہیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. 2 4 5 10 ہمت کر لیں تو پھر اس ملک کا مزاج بھی بدل سکتا ہے. مزاج بدلنے کی ضرورت ہے. تو 2 بہرحال ایسے مرحلے ضرور ہیں کہ وہ جو چھپا ہوا ہے، جو اظہار نہیں کر رہا کہ میرا فقہ کیا ہے، میں کس فقہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں کس کے کہنے پر نماز پڑھتا ہوں، کس کے طریقے پر روزہ کھولتا ہوں. وہ جو اس انداز سے اپنے آپ کو ذرا مخفی سا رکھتا ہے، چھپائے سا رکھتا ہے، وہ 2 مرحلوں پر ضرور ظاہر ہو جاتا ہے. ایک نکاح کے موقع پر اور ایک نماز جنازہ کے موقع پر. کچھ بھی ہو جائے کہتے ہیں صاحب انہی مولانا کو جامعۃ المنتظر سے لے کر آؤ، چاہے بند کمرے میں نکاح کروایا جائے مگر انہی سے کروائیں گے، نسلیں خراب تھوڑی کرنی ہے. ہر آدمی یہی سوچتا ہے، وہ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے یہ سوچ ہے. اور پھر کہتے ہیں صاحب مر گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، میرے والد کا، میرے عزیز کا کسی کا انتقال ہو گیا، تو کہا صاحب نماز جنازہ کے لیے مثلا مدرسے سے طالب علم کو لے کر آؤ، کسی عالم کو لے کر آؤ، اس لیے کہ قبر خراب تھوڑی کرنی ہے. تو ان دونوں مرحلوں پر میرے عزیزوں، میرے بزرگوں،
انسان ظاہر ہو جاتا ہے، ایک نکاح کے موقع پر اور ایک جنازے کے موقع پر۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا اللہ میری ذریت میں سے امت مسلمہ قرار دے۔ تو نبی کے جنازے پر حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ فرماتے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، وہ کہہ رہے ہیں میری نسل میں مسلمان قرار دے۔ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، یا اللہ تیری حمد ہے کہ ہمیں ابراہیم کی ذریت میں سے قرار دیا۔ اور نماز جنازہ حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ کا مرحلہ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کی تو سرکار نے نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی۔ تو بھائی تمہاری معلومات میں کمی، ہم ایک اور جنازہ بتاتے ہیں، وہ بھی نبی نے نہیں پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، خوش ہو جاؤ۔ حضرت ابو طالب کی نماز جنازہ بھی سرکار نے نہیں پڑھائی، وہ تمہیں پتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ کی بھی سرکار نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی، وہ تمہیں نہیں پتا تھا، ہم بتا رہے ہیں۔ بھائی نماز جنازہ تشریع ہو رہی ہے 2 ہجری میں، اور ان دونوں شخصیتوں کی رحلت ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے۔ تو نماز جنازہ کہاں پڑھائیں گے جب ابھی نماز جنازہ نازل ہی نہیں ہوئی ہے؟ اس وقت میں جو کسی مسلمان کے لیے ہوتا تھا وہ سرکار نے کیا، اور وہ جو نماز جنازہ میں ہوتا ہے وہ سرکار نے نماز جنازہ کی شکل میں نہ صحیح مگر وہی سب کچھ کیا۔ کیا کیا؟ سرکار دو جہاں نے حضرت ابو طالب کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں یا اللہ ان پر رحم نازل فرما، لقد ربیتنی صغیرا، انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور شاید یہ الفاظ حضرت نبی مکرم کے اللہ کو اتنے اچھے لگے کہ پھر قرآن میں اس کو نازل کر دیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلوات بھیجے بآواز بلند تر۔ ایک اور دعا مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سرکار کی دعا جو ربنا سے شروع ہو رہی ہے، مگر اس کی تمہید 2 جملوں میں لینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ پاکستان کی سرزمین کیونکہ تضارب افکار، تصادم افکار کی سرزمین ہے، یہ کیونکہ ہندوستان سے کٹا ہوا، ہندوستان سے علیحدہ ہو کر، مستقل ہو کر، استقلال پا کر بننے والا خطہ ہے، تو فرق و مذاہب یہاں پر کثرت سے ہیں، ادیان اور مذاہب اور فرقے یہاں پر کثرت سے ہیں اس خطے کے اندر، اور بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پوری دنیا میں اتنے فرقے اور کتنے مذاہب اور مسالک جتنے بر صغیر کے اندر ہیں، اس خطے کے اندر ہیں، شاید ہی کہیں ہوں جتنے یہاں پر ہیں۔ تو ایسی کیفیت میں آپس میں قتل و غارت گری بڑھے گی اگر برداشت نہ ہو اور ایک دوسرے کا احترام نہ ہو۔ میں انہیں قبول کروں اس لیے کہ وہ ہیں، وہ مجھے قبول کریں اس لیے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ ظاہر ہے میں ان کے بزرگوں کی پیروی نہیں کرتا، وہ میرے بزرگوں کی پیروی نہیں کرتے۔ میں مثلاً اصحاب کرام کا احترام کرتا ہوں لیکن انہیں آئیڈیل، اسوہ، نمونہ، پیشوا، رہنما، رہبر نہیں مانتا، اس لیے کہ آپشن ہے میرے پاس گنجائش ہے کہ میں اہل بیت کو مانوں یا صحابہ کو مانوں۔ تو پھر ہم عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس کے پاس قابلیت زیادہ ہو، جس کے پاس اہلیت زیادہ ہو، جو زیادہ علم اور تجربہ رکھتا ہو، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کی بے احترامی کر رہے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ بلکہ کل ہی شاید کہیں بات ہو رہی تھی کہ تبرہ کا مفہوم روشن ہونا چاہیے۔ تبرہ ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے، تبرہ ہمارے ہاں روزے کی طرح واجب ہے، تبرہ ہمارے ہاں حج کی طرح واجب ہے۔ اب کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا تبرہ کو تو ہم تبرہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تبرہ کا یہ مطلب ہے کہ کسی کو گالی دینا معاذ اللہ، کسی کو مغلظات دینا، تو یہ مطلب تو تبرہ کا نہیں ہے۔ تبرہ کا سیدھا یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں ابھی،
کہ میں نہیں ان کو اپنا بڑا مان رہا، میرے نزدیک ان سے زیادہ بہتر موجود ہیں، احترام ان کا بھی ہونا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا، میرے علاقے کے عالم دین، مثال دے رہا ہوں، میرے علاقے کے عالم دین مسجد میں نماز پڑھ کر جیسے مڑے تو میں ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آگے بڑھا، ان کے برابر میں پہلے سے میرے والد کھڑے تھے، میں نے ان کا احترام کیا، اپنے والد کا بھی احترام کیا، مگر مسئلہ میں نے ان سے پوچھا۔ وہاں موجود ایک نمازی نے کہا کہ آپ کے والد موجود ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہ والد ہیں، یہ عالم ہیں، میں اپنے والد کا احترام ضرور کروں گا، مسئلہ تو عالم سے پوچھوں گا، میں اس سے زیادہ تو کوئی اتحاد بین المسلمین کی مثال نہیں دے سکتا۔ جی ہم صحابہ کرام، منتجبین صحابہ کرام کا احترام کریں گے، مگر مسئلہ تو اہل بیت سے پوچھیں گے۔ صلوات بھیجا جائے محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ بہت سیدھی سی بات ہے، بہت ہی روشن باتیں ہیں، میں ان بچوں اور جوانوں کو کچھ پیغامات دے رہا ہوں، بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، برداشت بڑھانی ہوگی۔ میں جس چیز کو مانتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو مجھے نہیں سمجھنا چاہ رہے، آپ کو نہیں سمجھنا چاہ رہے، آپ ہم سے پوچھئے بھائی آپ کا یہ عقیدہ، اس پہ کوئی دلیل ہے؟ ہم اگر دلیل دیں اور آپ کو کھانے کنندہ آپ کے لیے دلیل ہو تو مانیے گا، ورنہ آپ رد کیجئے گا، اسے دلائل لائیے گا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ایک مفتی صاحب سے بھی پچھلے دنوں کہا کہ صاحب ہمارے خلاف کتابیں لکھوائیے، اپنے علماء سے کہیے مدرسوں میں بیٹھ کے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں، مہذب ہو کر، مؤدب ہو کر، اس لیے کہ کتاب لکھنے سے ہمارے یہاں تحقیق بڑھے گی، ہمارے یہاں مطالعہ بڑھے گا، جو الحمدللہ ہے اور بڑھے گا۔ سوال ہونا عیب نہیں ہے، جواب نہ ہونا عیب ہے، سوال ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ میں جو عقیدہ رکھتا ہوں مجھ سے پوچھا جائے، ہم سے عقیدہ، ہمارے عقیدے کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے کہ آپ کے اس عقیدے پر کوئی دلیل ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ دلیل مل جائے تو بہت اچھا ہے۔ کسی نے محبت میں، جوش عقیدت میں، مولا علی کی محبت سے سرشار ہو کر اس نے ایک اسٹیکر، ایک بینر، ایک اشتہار چھپوا لیا، علی وارث، اپنی گاڑیوں پر لگا لیا، اپنے گھروں پر لگا لیا، تو صاحب اس کے مقابل اللہ وارث لے آئے، چلے کوئی بات نہیں، زدم زدہ بھی ہو تو علی اور اللہ کی ہو، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ بھائی کسی نے محبت میں مولا علی کو لکھ دیا علی وارث، علی میرا وارث، ایک عاشقانہ اور ایک محبت بھرا جملہ، تو کہنے لگے شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے۔ بھائی آپ ہم سے پوچھتے، قرآن مجید سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105، حافظ تو بہت ہے اس ملک کے اندر، اور مجھے توفیق ہے کہ میری 10 سالہ بچی بھی حافظہ قرآن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں حافظ نہ پائے جاتے ہوں، بہت اچھی مددگار بھی ہے آیات ڈھونڈنے میں میری، جی حافظ ہونا اور بات ہے، محافظ ہونا اور بات ہے بھائی۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دقت سے دیکھنا، قرآن سے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تم نے ضد پر اترا ہے کہ صاحب یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، سورہ مبارکہ انبیاء آیت نمبر 105 اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس نے علی وارث لکھا ہے، اس میں سارے ائمہ کو وارث لکھا گیا ہے، اس نے ایک لکھ دیا علی وارث، ہم تو کہتے ہیں محمد بھی وارث ہیں، حسن بھی وارث ہیں، حسین بھی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور کے بعد، زبور کے علاوہ تورات میں بھی لکھ دیا، اور اب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء، ہم نے تین دستاویز بنا دی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کے وارث میرے عباد صالحین ہیں۔ یا تم نام بتا دو یا ہم نام بتا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ کہنے لگے یا علی مدد بولتے ہیں تو ہم سے پوچھو نا، ہم اللہ سمجھ کے بولتے ہیں تو کافر اور مشرک ہو جائیں گے، اللہ سمجھ کے تو نہیں بولتے ہم یا علی مدد، بلکہ ہم ایک عقیدے کے مطابق اللہ نے قدرت دی ہے علی کو، اللہ نے صلاحیت دی ہے علی کو مدد کرنے کی، اس لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ سورہ مبارکہ اسراء کی آیت،
یہی تعلیم دی ہے کہ ایسے بولو، اپنی طرف سے نہیں بول رہے. ویسے بھی پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتے، حدیث بھی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. میں نے کل جملہ کہا کہ حدیث میں اور قرآن میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے، جہاں الفاظ بھی اللہ کے ہوں، جہاں مفہوم بھی اللہ کا ہو، وہ آیت ہے، اور جہاں الفاظ پیغمبر کے ہوں اور مفہوم اللہ کا ہو، وہ حدیث ہے. پیغمبر اکرم اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اللہ ہی اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اے میرے حبیب اس طرح سے دعا مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. دعا کرو اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں، یا رب، اے میرے رب، مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. اس لیے کہ داخلہ بہت سو کا سچائی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن انجام بگڑ جاتا ہے. بھائی ہمیں کسی سے کوئی تبصرہ نہیں ہے کہ تحت شجر کسی درخت کے نیچے کسی نے بیعت کی ہو، نبی نے بشارت دے دی ہو، تو یہ داخلہ بڑا اچھا تھا، خارجہ بھی ثابت کرو. توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ سلام بھیجے محمد علیہ محمد. اختتام ثابت ہونا چاہیے. آج کی بشارت دے رہے ہیں، ابھی مر جاتے تو جنت میں جاتے. نبی تو حال کی بات کر رہے ہیں نا. اس وقت بہت ہوگا تو یہ ہوگا نا کہ ابھی نبی بشارت دے رہے ہیں، ابھی حال، ابھی انتقال ہو جائے اسی کیفیت میں تو جنتی ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ سارے گناہوں کی بھی ذمہ داری پیغمبر نے لے لی ہے. یہ مطلب تو نہیں ہے پیغمبر اکرم نے گویا معصوم بنا دیا کہ اب یہ گناہ بھی نہیں کریں گے. پیغمبر اگر جنت کی بشارت دے رہے ہیں تو حال کے مطابق دے رہے ہیں، مستقبل کے مطابق نہیں دے رہے ہیں. سلام بھیجے محمد علیہ محمد. یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر سے، ایسے دعا مانگو اور مجھ سے کہو، یا اللہ اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. توجہ کر لی آپ نے؟ نبی نے یہ نہیں کہا واجعل لی من لدنک نصرا. نصرت، نصیر، ناصر ایک خاندان کے الفاظ ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے اپنی جانب سے نصرت عطا فرما. اگرچہ ہے، حقیقت یہی ہے، حقیقی ناصر وہی ہے، واقعی اور اصلی ناصر وہی ہے، لیکن اپنی جانب سے مجھے نصیر عطا فرما. اگر نصرت کی بات ہوتی عزیزان گرامی پھر بھی شاید یہ کہنا بہت مشکل ہو جاتا، لیکن یہاں ناصر بھی نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے ہیں. ناصر بھی مددگار ہوتا ہے، تھک کر نہیں سنے، ناصر بھی مددگار ہوتا ہے، نصیر بھی مددگار ہوتا ہے. جیسے عالم، علیم، سامع، سمیع، ناصر، نصیر، شاہد، شہید، ان میں بڑا فرق ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ ناصر بھی مددگار ہے اور نصیر بھی. ناصر اور نصیر میں فرق یہ ہے، ناصر کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب مدد نہیں کر سکتا، مگر نصیر یہ نہیں کہہ سکتا. سلوات بھیجیں گے ذرا آواز بڑھاتا. سلطان النصیرہ. یا اللہ مجھے اپنی جانب سے ایک مضبوط مددگار عطا فرما، ایک نصیر عطا فرما. جملہ عزیز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. یا علی مدد کہنا نہ شرک ہے، نہ بدعت ہے، سنت پیغمبر ہے. بتاؤ کون ہے نصیر جسے پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ کوئی نصیر ہے نا جس کو اللہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ کوئی ہے نا مددگار جو پیغمبر اکرم پروردگار عالم سے طلب کر رہے ہیں؟ تو میں اگر بہت ساری چیزیں اگر کہتا ہوں یا کرتا ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ بھائی یہ کیوں کرتے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ مکہ المکرمہ سے، حرم الہی سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا، رستے میں ایک مصری مل گئے، کہنے لگے کہ یہ ایرانی جا رہا ہے. تو جذبہ حب وطنی کے مطابق میں نے فوراً پلٹ کے جواب دیا پاکستانی ہوں بھائی. تو کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں. ہم نے کہا ہاں صاحب ہم خود علامت بنے پھر رہے ہیں کہ پاکستان سے آئے ہیں، اور ہم بھائی اس لیے پہن کر یہ ہر جگہ جا رہے ہیں تاکہ آپ ہم سے پوچھ لیں.
ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا کیوں آپ حالات یہ وہ کیوں آپ مختلف ایئرپورٹس کے اوپر مختلف جگہوں پر آپ اسی لباس میں دکھائی دیتے ہیں؟ میں نے کہا بھیا میں اس لیے پہن کے پھر رہا ہوں کہ ہم سے کوئی پوچھ لے، ہمارے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ ہم سے پوچھئے ہمارے بارے میں، آپ کو کوئی اعتراض ہے، کوئی شبہ ہے، بات تو کیجئے۔ سلونی قبل ان تفقدونی علی کا دعویٰ ہے، مگر ہم نوکر علی تو ہیں، کہہ دیں گے کل بتائیں گے، کہہ دیں گے پوچھ کے بتائیں گے، مگر پوچھئے تو صحیح، بات تو کیجئے۔ اپنے ہمارے بارے میں خود سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی بہت ساری چیزوں میں عزیزان گرامی اعتراض کرنے سے پہلے ہمیں ان سے پوچھ لینا چاہیے، بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پاکستان میں جو حالات مذہبی اعتبار سے تناؤ کا شکار ہیں، اس میں مولا علی کی ولایت، محبت اہل بیت، مودت اہل بیت رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اتحاد بین المسلمین کی راہ میں فضائل اہل بیت کا بیان رکاوٹ نہیں ہے، مولا علی کی ولایت کا بیان رکاوٹ نہیں ہے۔ جو چند چیزیں رکاوٹ ہیں ان میں سے ایک چیز ہے تعصب، عدم برداشت، فتنہ پروری اور فتنہ گری۔ دو بچوں کی لڑائی ہوئی، انہوں نے مسجدوں سے اعلان شروع کر دیا کہ شیعہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ پروری ہے، سوچتے دیکھتے بچوں کی لڑائی تھی، کسی گیند پر کسی کھیل پر لڑائی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان میں کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں۔ تعصب، اس کا شکار آپ بھی ہیں۔ توجہ ہے، جہالت بہت بڑا سبب، خود اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ میں بچوں سے تو کہہ سکتا ہوں بچوں تم نہیں پڑھتے اپنی کتابیں، بزرگ تو خفا ہو جائیں گے، میں ان سے نہیں کہہ رہا کچھ۔ ہمارے یہاں بھی یہ مشکل ہے، ہم بھی اپنی کتابیں نہیں پڑھتے۔ نہج البلاغہ کس نے ختم کیا آج تک؟ ہزاروں میں 10 نکلیں گے۔ نہج البلاغہ ہم نے نہیں پڑھی آج تک، اول سے آخر تک۔ عیسائی پڑھ رہا ہے نہج البلاغہ کو، اچھا اس پر وہاں کریں گے، خود نہیں پڑھیں گے۔ ایک سلوات بھیجا نا محمد والے بابا، تو میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ بچہ پڑھ چکا ہے نہج البلاغہ۔ ایک سلوات بھیجا محمد والے بابا۔ یہودی نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں، ہندو نہج البلاغہ پڑھ رہے ہیں۔ اہل سنت کے بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے جنہوں نے نہج البلاغہ ختم کی ہے۔ نہج البلاغہ کی شرحیں اگر ہم فہرست بنائیں گے نا اچھی شرحوں میں سے، تو اہل سنت کی شرحیں اچھی شرحوں میں سے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیادہ انہی کی اچھی ہے، ہمارے ہاں بھی بہت اچھی شرحیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پر علامہ تقی جعفری کی شرح، آیت اللہ مکارم شرازی کی شرح نہج البلاغہ پر، یہ مارکہ شرحیں ہیں، اچھی شرحیں ہیں۔ نقن صاحب نے اس خطے کے اندر سب سے پہلے مفتی صاحب نے کام کیا، اور ان کی تائید میں نقن صاحب نے جو مقدمہ لکھا ہے، مفتی جعفر حسین قائد ملت جعفریہ نے جو نہج البلاغہ کے اوپر کام کیا ہے، علی اللہ مقامہما، اور اس کے اوپر جناب علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ نے مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، وہ ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے استاد تھے، نقن صاحب استاد تھے اور مفتی صاحب شاگرد تھے۔ بہرحال علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بہت اس کے اوپر جو کر سکتے تھے، جو اس وقت کا تقاضا تھا، وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بہت کچھ کیا ہے، حوالے بڑھائے ہیں، استخراج اور جو ہے وہ استناد کو انہوں نے اور محکم کیا ہے۔ لہٰذا نہج البلاغہ پہ بہت کام ہے۔ ہمارے یہاں بھی نہیں پڑھ رہے، ہم بھی نہیں پڑھ رہے جی، گھروں میں رکھی ہوئی ہے، جہیزوں میں آتی ہے بچیوں کے ساتھ، مگر وہ قرآن کے ساتھ رکھی رہ جاتی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے کڑوی باتیں بھی سن لیں، نہج البلاغہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ نہج البلاغہ مغربی ممالک میں خلیق کاظمی صاحب تشریف فرمائے، جب میں ابھی لندن گیا تو وہاں میرا شوق تھا کہ آکسفورڈ دیکھوں، کیمبرج جاؤں، شوق تھا، طالب علم ہوں اگرچہ۔ وہاں جا کے ہم نے کہا جی وہ لائبریری ہمیں دکھائیں جو دینی مذہبی کتابوں کی لائبریری ہے۔ پاکستان میں اگر بڑی سی بڑی لائبریری بھی آپ تصور کریں گے تو آکسفورڈ کے اندر جو مذہبی لائبریری ہے وہ اس سے بڑی ہے، اتنی طویل و عریض لائبریری ہے اس میں مذہبی، اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ہماری جتنی ضروری کتابیں سب وہاں موجود ہیں، ساری ہماری ضروری کتابیں، ہمارے مسلک کی، ہمارے مکتب کی، ہمارے جی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جتنی حدیث کی اور جتنی تعلیمات کی کتابیں وہ سب وہاں موجود ہیں۔ وہاں میں نے معلوم کیا کئی لوگ تھے جو نہج البلاغہ پہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، پڑھانے والا بھی عیسائی، پڑھنے والا بھی عیسائی۔ ظاہر ہے جو پڑھا رہا ہے نہج البلاغہ کو، اس نے نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے نا، تو وہاں بھی پڑھائی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی نہیں ہے۔
وہاں المیہ یہ ہے کہ اپنی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے. بھائی آپ کی کتاب میں لکھا ہے، پہلے تو انکار کر دیتے ہیں کہ ہو نہیں سکتا، کھول کے دکھاؤ، تو پھر تعجب کرتے ہیں یہ ہماری کتاب ہے. بھائی آپ نے نہیں پڑھا. یعنی مجھے اس منبر کے خطیب کی دوہری مشکل ہے، اپنی کتابیں بھی پڑھے، ان کی بھی پڑھے، اپنے والوں کو اپنی بات کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے. بڑی مشکل ہے. یہ جو خیرپور کے اندر ایک پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا شخص، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ علی ولی اللہ کسی حدیث کی ترکیب میں دکھاؤ. پیغمبر نے یہ جملہ اس ترکیب کا جملہ اپنی زبان پہ کہا ہو، اسے دکھاؤ. یعنی نبی کی زبان سے نکلا ہو تو حدیث ہے. علی ولی اللہ کی عربی ترکیب جو ہے یہ پیغمبر نے نہیں فرمائی. اگر تم نے کہیں دکھا دی تو میں اپنا مکتب چھوڑ دوں گا اور شیعہ ہو جاؤں گا. تو ہمارے ایک عالم نے فرائض السنتین کتاب، جو ہمارے بھائیوں کی حدیث کی کتاب ہے، وہ کھول کے دکھا دی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے صلوات بھیجے محمد اور توجہ کر رہے ہیں. اب اسے کھول کے دیکھتے رہے، کہنے لگے کہ ہاں یہ حدیث تو ہے اور اس کا اپنی کتاب پہ انکار کیا کریں گے. پھر کہنے لگے کہ نہیں یہ تو مومن کا کلمہ ہے، مسلمان کا کلمہ دکھاؤ. تو بھائی مسلمان تو لگتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا جس مسلمان کی بات ہو رہی ہے. وہ نہیں پڑھتے اپنی کتابیں، ہم بھی نہیں پڑھ رہے اپنی کتابیں. ہماری کتابیں ویسے ہی گرد ٹی وی ہے ان کے اوپر لائبریریوں میں. جامعۃ المنتظر میں لائبریری ہے، پتہ ہے؟ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے. بھائی کا لائبریریاں سونی پڑی ہوئی ہیں. کمپیوٹر لائبریری کی جگہ اور کتاب کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ ذہن سے نکال دیا جائے. میں ایک موٹی دلیل دے رہا ہوں، اس کے اوپر آپ کی دعاؤں سے 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں. کمپیوٹر اور کتاب کے اوپر کمپیوٹر کبھی بھی کتاب کی جگہ نہیں لے سکتا، جبکہ ہماری ضرورت ہے. میں بھی بغیر کمپیوٹر کے نہیں چلتا، میں مولوی بھی بغیر کمپیوٹر کے میرا گزارا نہیں ہے. خوب چلانا آتا ہے عزیزان گرامی، مگر خبردار کتاب کو کمپیوٹر کی جگہ پر مت کیجئے. کتاب ہے، پیغمبر کتاب چھوڑ کر گئے. ہم کتاب کے بغیر اگر زندگی گزاریں گے ہمارا مستقبل خراب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، دلیل دے رہا ہوں، ایک موٹی سی دلیل اور ایک جلدی سے ایک مختصر جملے میں. کمپیوٹر کتاب کی جگہ نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ کمپیوٹر سے جو چیز مانگو وہی دیتا ہے، اور کتاب سے ایک چیز مانگنے جاؤ 10 چیزیں عطا کرتی ہے. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. وہ بھی ہماری کتابیں، اپنی کتابیں نہیں پڑھ رہے، ہم بھی اپنی کتابیں نہیں پڑھ رہے. ہمارے یہاں بھی تعصب پایا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی تعصب پایا جاتا ہے. سنی بھی متعصب ہے، شیعہ بھی متعصب ہے. ہم مذاق بناتے ہیں اہل سنت کا. مجھے معاف کیجیے گا، زبان تو یہ عامیانہ ہے، مگر میں کیا کروں، میں بھی عام خطیب ہوں جی. چھوٹے بھائی کی شلوار، بڑے بھائی کی قمیض، یہ کیا بدتمیزی ہے. ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ شلوار کے پائچے اونچا کر کے نماز پڑھی جائے. ہمارے یہاں بھی حدیث ہے. مستحبات میں سے ہے کہ پائچے ہمارے گٹے تک اوپر ہوں، مگر ہم ان کا مذاق بناتے ہیں. اسٹیشن پہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم مذاق بناتے ہیں، دیکھا اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں. مذاق تو تمہارا بننا چاہیے جو تم کہیں بھی نماز نہیں پڑھ رہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کہیں بھی نہیں پڑھ رہے جی. بھائی آپ کو بھی اسٹیشن پہ نماز پڑھنی چاہیے، آپ کو بھی پلین میں اور ٹرین میں نماز پڑھنی چاہیے. جہاں رک جائے، حکم یہ ہے کہ حرکت کی کیفیت میں نماز نہیں ہوتی تو اسٹیشن کا انتظار کر لیں، جیسے اسٹیشن آئے اس وقت ہم رک جائیں. لیکن اگر خطا ہو رہی ہے تو اسی ہلتے میں نماز پڑھو بھائی. جب ڈوبتے ہوئے کے اوپر نماز واجب ہے تو پھر ٹرین اگر چل رہی ہے اور ہل رہی ہے، سواری ہل رہی ہے، تو اس میں نماز واجب نہیں ہے. ہم پڑھ نہیں رہے، جو دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس کے پر تنقید کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں عزیزان گرامی جو تعصب آمیز لہجے میں اور انداز میں اپنائی جاتی ہیں، ہماری طرف سے بھی اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے بھی. یہ ہے جو نفرت پھیلاتی ہیں چیزیں. تھوک کے کھلاتے ہیں، بچے کاٹ کے کھلاتے ہیں، لائٹ بند کر کے یہ کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے. یہ تعصب آمیز اور فطرہ پروری ہے. اس کو وہاں سے روکا جائے. ہمارے یہاں سے بھی بعض باتوں کو، بڑی داڑھیوں کا تبصرے، بڑی داڑھیوں کا مذاق بنانا ہمارے یہاں بھی مستحب ہے. بڑی داڑھی، توجہ ہے بات کی. بڑی عنایت آپ کی کہ آپ یہ بات سن رہے ہیں جی. ذرا محسوس کریں عزیزان گرامی.
لہذا پروردگار عالم نے ہمیں جس گھرانے سے اور جس دروازے سے وابستہ کیا ہے وہاں بڑی وسعت قلبی پائی جاتی ہے، بڑی وسعت نظری پائی جاتی ہے۔ حشام ابن عبد الملک دشمن ترین فرد اہل بیت کا، مدینے کی 2.5 سالہ اپنی گورنری کے دور میں سب سے زیادہ امام سجاد کو اور علویوں کو، بنی ہاشم کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ کیا ہوا کہ حاکم شام نے معزول کر دیا اور پھر کہا کہ اسی مدینے میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دو، اور سارے مدینے والوں کو حکم ہوا کہ سب پتھر مارنے آئے اسی حاکم کو جو ابھی کل تک حاکم تھا، چند دن پہلے تک حاکم تھا۔ اسے جب لایا گیا ہے تو جب شہر میں داخل کیا گیا تو لوگ پتھر مار رہے تھے، لوگ جو ہاتھ میں آ رہا تھا وہ مار رہے تھے، اسے ذلیل کر رہے تھے۔ حکم بھی یہی تھا حاکم کا۔ امام سجاد نے بنی ہاشم کو بلایا، علویوں کو بلایا، اپنے خاندان والوں کو بلایا، فرمایا اس شہر میں ہم سے زیادہ کسی کو اس نے تکلیف نہیں پہنچائی، مگر خبردار کوئی پتھر مارنے نہ جائے، خبردار کوئی تماشا دیکھنے نہ جائے۔ میں ناراض رہوں گا اس شخص سے کہ جو وہاں جائے اور اس کے اوپر پتھر مارے، اس کو کچھ کہے۔ مجھے بلا رہے تھے تو کہتا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف جو ہے وہ سید سجاد سے ہے۔ پھر جب اس سے وہ وہاں زخمی ہو گیا اور اسے زندان میں ڈال دیا گیا تو امام نے ایک سکوں کی تھیلی بھیجی اور ایک خط بھیجا اور فرمایا تم اس وقت مشکل میں ہو، یہ سکے میری طرف سے رکھ لو، اور اگر ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو، ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ کتنے بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں، کتنے عظیم لوگوں کے ماننے والے ہیں، اس کا اندازہ بہت مشکل ہے۔ یہی مروان ابن حکم 10 اگر قاتلان حسین اور 10 اگر دشمنان اہل بیت کی فہرست بنے گی تو اس میں مروان شاید دوسرے تیسرے نمبر پر آئے گا، اتنا ظالم شخص۔ بعض ثقافتوں میں تو یہ ایک فحش ہے مروان۔ جب واقعہ حرہ مدینے کے اوپر چڑھائی کیا یزید نے، امام حسین کی شہادت کے بعد مکے کو، خانہ کعبہ کو آگ لگائی، مدینے پہ چڑھائی کی، مدینے کے اندر جو کچھ ہوا وہ تاریخ بتاتی ہے۔ تو جب فوجیں آ رہی تھی مدینے میں تو مروان کی گھر کی عورتوں نے کہا مروان سے کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ظاہراً وہ شہر میں آ چکے تھے اور ان کے کام شروع ہو چکے تھے، ان کے ظلم و زیادتیاں شروع ہو چکی تھیں۔ تو انہوں نے مروان سے کہا، اپنے گھر کے مرد سے کہا کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں کسی محفوظ جگہ منتقل کرو۔ تو وہ لے آیا امام سجاد کے دروازے پر اور امام سے کہا کہ میرے گھر کی عورتوں کی حفاظت آپ کے گھر میں ممکن ہے۔ امام نے ان تمام خواتین کو، 30 سے زیادہ عورتیں تھیں جنہیں اپنے گھر میں پناہ دی، اپنی کنیزوں اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ رکھا۔ 1 مہینے کا واقعہ، جب 1 مہینے تک وہاں حالات خراب رہے، جب واقعہ ختم ہوا اور فوجیں واپس گئیں تو وہ عورتیں جب اپنے گھر واپس گئی ہیں تو پہلا جملہ مروان سے انہوں نے کہا کہ اتنا احترام ہمیں اپنے گھر میں نہیں ملا جتنا احترام ہمیں زین العابدین امام کے گھر میں ملا ہے۔ لہذا بہت بڑی عظیم شخصیات سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے قد میں، ہمارے معیار میں اضافے کی ضرورت ہے۔ آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ مروان مدینے میں ایک گلی سے گزر رہا ہے، اونٹنی پر بیٹھا تھا کہ گھر سے ایک ضعیف العمر بی بی کے رونے کی آواز آئی، اور اس کے بین ایسے تھے کہ مروان کی اونٹنی بپھر گئی، چلتے چلتے اپنے سوار کو گرانا چاہتی ہے۔ سواری سے اتر کے کہنے لگا، یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کون عورت ہے جو ایسے بین کر رہی ہے؟ تو بتایا یہ عباس کی ماں ام المنین ہے، اجرکم علی اللہ، یہ عباس علمدار کی مہدر گرامی حضرت ام المنین ہے۔ تو اس کا ایک جملہ تھا، وہ کہتا ہے ہاں حق ہے اس عورت کا، اس عورت کا حق ہے کہ یہ ایسے ہی گریا کرے۔ روزانہ جنت البقیع میں جاتی ہیں اور 4 اپنے بچوں کی قبروں کے نشان اپنے انگشت شہادت سے بناتی ہیں اور چاروں بچوں کے نام لکھ کر پھر اسے مٹا دیتی ہیں
اور کہتی ہے میں حسین کے علاوہ کسی پر نہیں رہوں گی. میں نے اپنے عباس کو، میں نے جعفر کو، عمر کو، عثمان کو، اپنے چاروں بچوں کو میں نے حسین پہ قربان کر دیا. سلام ہو اس بیوی کے جگر پر. رونے آئے ہیں زدارو، ایام ایام زینبیہ فاطمیہ ہیں، ایام ایام سجادیہ ہیں. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں. عزادارو 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں. کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں. البتہ یہ ماں جو جناب ام البنین ہے انہوں نے تو لاشا بھی نہیں دیکھا. بڑا سخت ہوتا ہے نا، لاشوں کو روک دیا جاتا ہے، تدفین کے لیے انتظار ہوتا ہے. ماں آ رہی ہے، ماں زندہ ہو اور بچوں کے لاشوں پر نہ آئے، کتنا سخت ہوگا جناب ام البنین کے لیے. ام وہب اپنے نو بیاہتا اپنے نئے بچے کو جسے نوشہ کو لے کر آئی ہیں. بار بار وہب قلبی آ کر، عبداللہ وہب قلبی آ کر کہتے ہیں مولا مجھے قربانی کا موقع دیجئے. اور امام پلٹا دیتے ہیں کہ تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تمہاری تو ابھی چند دن پہلے شادی ہوئی ہے. اور وہب قلبی بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے جب لوٹا ہے تو کہا مولا مجھے وہی ماں بھیج رہی ہے، مجھے وہی زوجہ کہتی ہے کہ کب جاؤ گے. دونوں بیویاں قریب آئیں. جناب ام وہب نے کہا کہ مولا میرے بچے کو قربانی کے لیے قبول کر لیں. زوجہ قریب آئی. امام نے فرمایا تم اپنے شوہر کو اجازت دے رہی ہو؟ کہا مولا میری 2 باتیں ضرور میرا شوہر سن کر جائے. میری خواہش ہے میرا شوہر کربلا میں شہید ہو، آپ کے مقصد پر، آپ کے ہدف پر قربان ہو جائے، آپ کی مدد میں قربان ہو جائے. مگر 2 باتیں میں اپنے شوہر سے آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ مجھے وعدہ دیں کہ میرے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے. اجرکم علی اللہ. امام حسین نے فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھے گا. کربلا میں یہ ان عورتوں میں سے ایک ہے جو کربلا میں شہید ہوئی ہے. جب جناب وہب قلبی کا سر کاٹنے لگا ایک ظالم، یہ بی بی آگے بڑھی اور اس کے خنجر پہ پکڑ لیا. دوسرے ظالم نے گرز مارا اس بی بی کے سر پر اور زمین کربلا پہ اپنے شوہر کے برابر گرتے ہوئے جملہ تھا حسین نے وعدہ پورا کر دیا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. اور مولا دوسری بات میں اپنے شوہر سے یہ کرنا چاہتی ہوں، ان سے کہیے کہ ان کی شہادت کے بعد میں بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں. امام نے فرمایا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا دیا جاتا ہے. میں چاہتی ہوں میرا پردہ بچ جائے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عجب نہیں فرمایا اس کا وعدہ حسین نہیں کرتا. ایسا عجب ہے اگر تم عصر عاشور ہوتی تو دیکھتی زینب کے سر سے چادر اتر رہی ہے. کسی نے علی کی بیٹی پر بھی رحم نہیں کھایا. اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں بتانا رونے کے لیے؟ ایک اور ماں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. مجلس مکمل ہو جائے گی اور وہ ماں ہے جس کا دل بڑا عظیم ہے اور وہ ہے زینب کبریٰ. ننھے سے بچوں کے لاشیں حسین لے آئے. آواز نے زینب کو بلاتا ہوں، میں ان کے بچوں کے لاشوں کو لے آیا ہوں. راوی کہتا ہے کہ ابھی حضرت اون میں دم تھا. محمد کی شہادت میدان کربلا میں ہو گئی تھی. اون گنج شہیدہ میں آ کے شہید ہوئے ہیں، خیمے میں آ کر شہید ہوئے ہیں. حضرت اون میں بھی دم تھا. فرمایا زینب کو بلانا ہوں، میں ان کے بچوں کا لاشیں لے آیا ہوں. جب گئے ہیں نا جناب زینب کے خیمے میں تو کیا دیکھا؟ جناب زینب خیمے میں نہیں ہے. دوسرے خیمے میں دیکھا، تیسرے خیمے میں دیکھا. کسی بی بی نے بتایا جب خبر آئی تھی نا کہ انہوں محمد کے لاشیں آ گئے تو زینب خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی. اب جا کر پشت خیمہ پر کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور آواز آ رہی ہے شکرن شکرن حقاً حقاً. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا. آواز دی حسین بلا رہے ہیں. جناب زینب اٹھ کر آئی ہے اس جگہ جہاں بچوں کے لاشیں ہیں. آواز دی ہمارے امام حسین نے زینب ابھی اور میں دم ہے تمہیں یاد کر رہا تھا. جناب زینب قریب آئی. جیسے ہی ماں کی گودی کی گرمی محسوس کی جناب اور نے آنکھیں کھول دی. ماں کو اپنے سرحدے بیٹھے ہوئے دیکھا. ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہن وہ فے تو امی ہے. اے اماں کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا؟
اللہم صلی علی محمد و آل محمد